بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا کے منظرنامے پر نت نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور دنیا میں بہت سے ایسے تنازعات بھی ہیں جن کا حل ابھی تک ناممکن نظر آتا ہے۔ عالمی منظرنامے پر ہونے والے ان تنازعات اور ان کے حل کے لیے اب تک جو کوششیں ہو رہی ہیں، خاص کر موجودہ حالت میں ان کے تجزیہ پر مشتمل یہ ویڈیو آپ کی پیش خدمت ہے۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچتے رہیں۔ اگر دنیا میں تیزی سے بدلتی ہوئی اس صورتحال پر ایک نگاہ دوڑائی جائے تو آپ کو افریط ہی افریط نظر آئے گا۔ ہر طرف مصیبتیں نظر آئیں گی، انسانیت مشکلات کا شکار نظر آئے گی، مذہبی تعصب نظر آئے گا، ریسزم نظر آئے گا۔ انسانی برتری اور مذہبی تعصب نے ایک دوسرے کے خلاف قوموں کو کھڑا کر دیا ہے۔ مذاہب اور فرقے ایک دوسرے کی قتل و غارت میں مصروف ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دنیا جسے امن و آشتی کا گہوارہ ہونا چاہیے تھا، وہ جنگ و جدل اور بدامنی و انتشار کا شکار ہے۔ دنیا کو جو اس وقت سب سے بڑے مسائل درپیش ہیں، ان میں امن و امان کا قیام، دہشت گردی کا خاتمہ، شدت پسندی اور مذہبی منافرت کا خاتمہ اور ریسزم کا خاتمہ ہے۔ لیکن دنیا اس بڑے مقصد عظیم کو حاصل کرنے میں ابھی تک ناکام ہے۔ اکتوبر 1945 میں اقوام عالم نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ دنیا میں جو دوسری جنگ عظیم نے تباہ کاریاں پیدا کی ہیں اور ہیروشیما اور ناگاساکی پر ہونے والے ایٹمی حملوں نے جو انسانیت کی تذلیل کی ہے اور جو انسانیت کا قتل عام ہوا ہے، اب ایسے حالات پیدا ہونے سے روکنے کے لیے ایک ادارے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے ان بڑے ممالک نے لیگ آف نیشنز کے مردہ گھوڑے میں دوبارہ جان ڈالنے کے لیے ایک پرانی عمارت کو رنگ و روغن کر کے لیگ آف نیشنز کا نام تبدیل کر کے یونائٹڈ نیشنز یعنی اقوام متحدہ رکھ دیا اور 24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ کا باقاعدہ قیام عمل میں آ گیا۔ اقوام متحدہ کے بڑے مقاصد میں ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ دنیا میں امن و امان کا قیام اور پیار و محبت کو یقینی بنایا جائے اور دنیا کی قوموں میں ایک ایسا سفارتی اور اخلاقی تعلق استوار کیا جائے کہ دنیا میں دوبارہ جنگ و جدل کی ضرورت پیش نہ آئے اور جنگوں کو ختم کیا جائے اور مستقبل میں آنے والے تنازعات کو اس طریقے سے باہمی مشاورت اور مذاکرات سے حل کیا جائے کہ دنیا میں دوبارہ تباہی نہ ہو۔ اگرچہ یہ ادارہ ابھی تک قائم و دائم ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ایک بڑا اور طاقتور ادارہ ہے اور دنیا کا ہر ملک اس کا نہ صرف احترام کرتا ہے بلکہ اس کے سامنے کمزور اور مفلوج ہے، مگر اس کی یہ طاقت صرف چند ممالک کے سامنے ہی نظر آتی ہے۔ مثلا ایران پر پابندیاں لگانی ہوں، افغانستان کو تباہی اور بربادی کے مناظر دکھانے ہوں، عراق میں انسانیت کی تذلیل کرنی ہو، یمن، لیبیا، شام، ان ممالک میں تباہ کاریاں کرنی ہوں تو یہ ادارہ ان لوگوں کی پشت پر کھڑا ہو جاتا ہے جو طاقتور ہیں اور ظلم و جبر اور دہشت گردی سے مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ بات لمبی ہو جائے گی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اقوام متحدہ فقط غیر مسلموں کے تحفظ میں ہی کامیاب رہا ہے مگر طاقتور کو لگام دینے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے۔ امریکہ نے جتنی بھی جنگیں شروع کی ہیں اس میں اقوام متحدہ نے پہلے مخالفت کی، پھر امریکہ منہ زور اور بدمست ہاتھی کی طرح ان غریب ممالک پر ٹوٹ پڑا تو اقوام متحدہ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی امریکہ کی پشت پر اس لیے کھڑا ہو گیا کہ امریکہ اس وقت کی سپر پاور ہے اور اس سے پیچھے ہٹنا اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اقوام متحدہ فلسطین اور کشمیر کے مسائل مکمل طور پر حل کروانے میں ناکام رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہوتے ہوئے عراق میں ایک خون ریز جنگ امریکہ نے لڑی اور عراقیوں کا قتل عام کیا، افغانیوں کا قتل عام کیا۔ ایرانی آج بھی مصیبتوں میں ہیں، پاکستان پر
بہت سی پابندیاں آج بھی امریکیوں نے لگا رکھی ہیں۔ مسلم حریت پسند تنظیموں کو امریکہ نے آج بھی دہشت گرد تنظیم میں قرار دے رکھا ہے، جبکہ یمن، شام اور لیبیا میں قتل و غارت کے مناظر آج بھی دنیا کے امن کا نام لیواؤں کا منہ چڑھاتے ہیں۔ آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ فلسطین کا ہے۔ امریکہ فلسطین کے مسئلے پر اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہے اور دنیا کے سامنے اس مسئلے کو ایک جنگ کی پوزیشن کے طور پر ظاہر کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فلسطینی بہت ہمت سے جواب دے رہے ہیں۔ فلسطینی حماس اسرائیل کا بڑی قوت اور جواں مردی سے مقابلہ کر رہی ہے، مگر یہ سب کچھ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ عالمی دنیا میں یہ تاثر دیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے جنگ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں بتایا جا رہا کہ جنگ ہو کن حالات میں رہی ہے۔ اسرائیلی آرمی کے پاس دنیا کے جدید ترین لڑاکا طیارے، جدید ترین ٹینک اور دیگر اکوپڈ اسلحہ موجود ہے، مگر ان کے مقابلے میں لڑنے والی حماس کے پاس ایک القاسم نامی راکٹ ہے جس کی رینج زیادہ سے زیادہ 150 میل تک ہوگی، مگر اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو پتھر ہیں، غلیلے ہیں، اور پتھروں اور غلیلوں سے لڑی جانے والی یہ جنگ اسرائیل اور فلسطین کی مقابلہ کی جنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کو اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے اور ہم اسرائیل پر ہونے والے دہشت گرد حملوں کی مذمت کرتے ہیں، مگر جو اسرائیل فضائی بمباری کر رہا ہے، ٹینکوں سے گولہ باری کر رہا ہے، آرٹلری فائر کر رہا ہے، وہ دہشت گردی نہیں لگتی امریکیوں کو، کیونکہ یہ امریکیوں کا ہی ناجائز بچہ ہے جسے انہوں نے پالا ہے اور اب وہ انہیں کی حفاظت کریں گے۔ مگر اس مسئلے کے حل میں کیا طریقہ کار ہے؟ کیا جنگ ہی اس مسئلے کا حل ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ملک اسرائیل کے خلاف اکیلا جنگ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل اکیلا ہے، مگر یورپی یونین اور امریکہ اسرائیل کی پشت پر ہیں۔ اگر کوئی ملک اسرائیل پر حملہ کرنے یا جارحیت کرنے کی کوشش کرے گا تو امریکی بحری بیڑوں سے اڑنے والے طیارے اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ سعودی عرب میں موجود امریکی ایئر بیس پر امریکہ نے اپنے F-18 طیارے بھیج دیے ہیں، جو دنیا کے جدید ترین لڑاکا طیارے شمار ہوتے ہیں، اور یہ تب بھیجے ہیں جب اسرائیل نے غزہ پر بمباری شروع کی ہے، اور امریکی سینیٹرز نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے نہتے اور مظلوم عوام کی مدد کے لیے اپنی کوششیں بروئے کار لائے۔ یعنی جو بمباری کر رہے ہیں، جو گولہ باری کر رہے ہیں، ٹینکوں سے حملے کر رہے ہیں، وہ نہتے اور مظلوم ہیں، اور جن کے پاس اپنے دفاع کے لیے صرف پتھر اور غلیلے ہیں وہ ظالم ہیں۔ یہ امریکیوں کا انصاف ہے۔ اب بات کرتے ہیں مسلم امہ کی۔ مسلم امہ کیا کر رہی ہے؟ آج جب ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اتوار کا دن ہے، اور مسلم امہ کی سب سے بڑی جو نمائندہ آرگنائزیشن ہے OIC، اس کا اجلاس ہے۔ OIC کا یہ ورچوئل اجلاس سعودی عرب کے کہنے پر ہو رہا ہے، اور یہ طے کیا جائے گا کہ اسرائیل کو کیسے جواب دیا جائے۔ اگر امت اسرائیل کو جواب دینا چاہتی ہے تو صرف ترکی اور پاکستان اکیلے اسرائیل کو جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، کیونکہ صرف جذبہ ایمانی ہی کام نہیں آتا، بہتر تدبیر اور اچھا طریقہ کار اور سوفسٹیکیٹڈ اسلحہ آپ کو آج کی جدید دور میں جنگ کے لیے ضروری ہے، ورنہ ناکامی آپ کا مقدر بنے گی۔ اس زمن میں اگر پاکستان اور ترکی یہ جنگ لڑنے کو تیار ہوں اور ان کو اگر کسی کی پشت پناہی چاہیے تو وہ سعودی عرب کی ہے۔ اگر سعودی عرب ساتھ کھڑا ہو گیا تو تمام عرب ممالک ترکی اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر اسرائیل کو سبق سکھانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہے گا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے پاکستانی وزیر اعظم سے بھی اس مسئلے پر بات کی ہے۔ انہوں نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے بھی اس مسئلے پر بات کی ہے، جبکہ پاکستانی وزیر اعظم نے فلسطینی صدر محمود عباس اور سعودی فرما روا سے بھی بات کی ہے، جبکہ پاکستانی صدر نے بھی فلسطینی صدر کو یکجہتی اور ہمدردی کے لیے اور اپنے تعاون کی یقین دہانی کے لیے ایک خط بھی لکھا ہے۔ چین اور رشیا بھی چاہتے ہیں کہ اب خطے میں خاص کر خلیج کی ریاستوں کے ایریا میں اسرائیل کے ہاتھ روکے جائیں، مگر بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ اگر سعودی عرب جو دنیا میں اسلحے کا سب سے بڑا خریدار ہے اور امریکی اسلحے کا بھی سب سے بڑا خریدار سعودی عرب ہے، وہ اپنا اسلحہ دے، اپنی ایئر بیسوں سے امریکیوں کو کارروائی کرنے سے روک دے، اور خلیج میں عرب ممالک کو ایک ساتھ چلنے اور ترکی اور پاکستان کی مکمل امداد کرنے میں کامیاب ہو جائے، تو اسرائیل کو
सबक सिखाना कोई बड़ा मसला नहीं है, मगर क्या अरब ममालिक एक पेज पर हैं, ये बड़ा मसला है। तुर्की और पाकिस्तान एक पेज पर हैं। ईरान भी इस ख्वाहिश में है कि इजराइल को सबक सिखाया जाए। इसी तरह इंडोनेशिया भी अब इसी साफ में आकर खड़ा हो गया है। पाकिस्तान, तुर्की फौजी कार्रवाई करने की ताकत रखते हैं। ईरान और इंडोनेशिया माली मदद देने की ताकत रखते हैं, मगर ये चार मुल्क तब तक नाकाफ़ी और नाकाम ही रहेंगे जब तक अरब ममालिक ख़ुसूसन सऊदी अरब का साथ हासिल ना हो। जबकि इजरायली वज़ीर आज़म ये वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि हमास को अब भारी कीमत चुकाना होगी, और इतलात ये हैं कि 136 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि हज़ारों ज़ख्मी हैं, और शुहदा और ज़ख्मियों में एक बड़ी तादाद बच्चों और औरतों की है। लेकिन इंसानी हुकूक और आलमी अमन के अलमबरदारों ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं और इजराइल की ताकत के सामने उन्होंने घुटने टेक रखे हैं। अब तक के लिए इतना ही। आप अपना और अपने घर वालों दोस्तों का ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।